الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آج کی گفتگو میں پاکی اور ناپاکی کے حوالے سے ایک انتہائی اہم مسئلہ آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرنے لگا ہوں۔ بہت سارے دوست احباب اس مسئلے کے متعلق پوچھتے بھی ہیں، اور کئی ہمارے دوست ہیں، بزرگ ہیں، نوجوان ہیں جو پوچھتے وقت اس مسئلے کو ان کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے، وہ شرماتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات معزز ناظرین ذہن نشین کر لیجئے کہ شرعی مسائل کو پوچھتے وقت ہمیں شرمندہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہمیں وہ بات اگر نہ معلوم نہ ہو تو ہمیں پوچھ لینی چاہیے۔ آج کا مسئلہ یہ ہے کہ شہوت کے وقت جو شرمگاہ یعنی کہ عضو مخصوص سے جو لیس دار مادے کا اخراج ہوتا ہے، یعنی کہ پانی کے جو قطرے نکلتے ہیں، کیا آیا ان کے نکلنے سے غسل فرض ہو جاتا ہے یا کہ فرض نہیں ہوتا؟ معزز ناظرین، یہ مسئلہ سمجھنے سے پہلے فقہ کی دو ٹرمز ہیں، ان کو ذہن نشین کر لیجئے۔ ایک منی کہلاتا ہے اور ایک مزی کہلاتی ہے۔ منی کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے سماعت کر لیجئے، مزی کیا ہوتی ہے؟ مزی اسے کہتے ہیں کہ شہوت کی جب انیشیل سٹیج ہوتی ہے، یعنی کہ شہوت کا جو ابتدائی وقت ہوتا ہے، وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی سے گفتگو کرتے وقت، یا بیوی کے قریب جاتے وقت، یا کسی بھی قسم کے خیالات کے آنے سے، یا کوئی پکچر وغیرہ دیکھ لینے سے شہوت پیدا ہو جاتی ہے، اور شہوت کا جو ابتدائی وقت ہوتا ہے اس میں عضو مخصوص سے یعنی کہ شرمگاہ سے جو لیس دار مادے کا اخراج ہوتا ہے، پانی کے قطرے جو نکلتے ہیں، انہیں مزی کہا جاتا ہے۔ منی کسے کہتے ہیں؟ کہ جب شہوت کا آخری مقام ہوتا ہے، آخری سٹیج ہوتی ہے، اور جو عضو مخصوص سے شرمگاہ سے جو لیس دار مادے کا اخراج ہوتا ہے، جو بلغم کی صورت میں ہوتا ہے، اور وہ اچھل کر جو منی ہے، جو وہ اچھل کر لیس دار مادہ اچھل کر کود کر جب ذکر سے شرمگاہ سے باہر آتا ہے تو اسے منی کہا جاتا ہے۔ معزز ناظرین کرام، جب منی کا اخراج ہوتا ہے تو غسل فرض ہو جاتا ہے، لیکن اگر مزی کا اخراج ہو، یعنی کہ جو شہوت کی ابتدائی سٹیج ہوتی ہے، اس میں جو پانی کے قطرے جو نکلتے ہیں، لیس دار مادے کا جو اخراج ہوتا ہے، اسے مزی کہتے ہیں، اور مزی کے نکلنے سے غسل فرض نہیں ہوتا بلکہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں، البتہ اسے وضو کرنا اس کے لیے لازم اور ضروری ہو جاتا ہے۔ ایک بات، اور دوسری بات یہ کہ جو مزی کے قطرے جب نکلتے ہیں تو انہیں مزی کے قطروں کو نجاست غلیظہ شمار کیا گیا ہے، اور اگر مزی کے قطرے کپڑے پر یا جسم پر لگ جائیں تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یاد رکھ لیجئے کہ اگر جسم پر مزی کے قطرے لگ جائیں تو جسم کے اس حصے کو پاک کرنا فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ اسی طرح مزی کے قطرے اگر کپڑوں پر لگ جائیں تو کیا ان کپڑوں میں نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو فقہاء کرام نے یہاں پر یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ جو مزی کے قطرے جو کپڑے پر لگے ہیں، اگر وہ 1 درہم کی مقدار لگے ہیں تو اس کا دھونا واجب ہے۔ 1 درہم سے زیادہ لگے ہیں تو اس کا دھونا فرض ہے، اس کے دھوئے بغیر نماز نہیں ہوگی، اور اگر 1 درہم سے کم لگے ہیں تو اس کا دھونا سنت ہے۔ اگر اس 1 درہم سے کم اگر مزی کے قطرے کپڑوں پر لگے اور اس میں نماز ادا کر لی تو نماز ہو جائے گی۔ 1 درہم کتنا ہوتا ہے معزز ناظرین کرام؟ جب آپ اپنی ہتھیلی کو پھیلاتے ہیں اور اپنی ہتھیلی پر پانی کے قطرے ڈالیں تو جتنے آپ کے ہتھیلی پر پانی کے قطرے گرنے سے باقی بچ جائیں وہ 1 درہم کی مقدار ہے۔ اگر 1 درہم کی مقدار کپڑوں پر مزی کے قطرے لگے ہیں تو ضروری ہے، ان کو واجب ہے اس کا دھونا، اس کو دھو کر اور پھر نماز ادا کرنی چاہیے۔ اور 1 درہم سے زائد اگر لگ جائیں تو چونکہ نجاست غلیظہ ہے، اس کا دھونا فرض ہے، اس کو دھوئے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر 1 درہم سے کم کپڑوں پر مزی کے قطرے لگے ہیں تو اس کا دھونا سنت ہے۔ بہتر یہی ہے کہ اس کو دھو کر پاک کر کے نماز ادا کی جائے، لیکن اگر اس کے لگے ہوئے بھی نماز ادا کر لی تو نماز ادا ہو جائے گی۔ تو معزز ناظرین کرام، آج کی گفتگو میں مزی اور منی کا فرق آپ کو بتانا مقصود تھا، جو بہت سارے ہمارے دوست احباب جو ہیں وہ پوچھتے وقت اس مسئلے کو تھوڑی شرمندگی محسوس کرتے ہیں۔ معزز ناظرین کرام، اگر آج کی گفتگو اور مسئلہ آپ کو پسند آیا ہو تو آپ نے جو میرا یوٹیوب چینل ہے اس کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے، اور جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی کلک کر دیجیے گا تاکہ جو شرعی مسائل کے حوالے سے اور دیگر مسائل کے حوالے سے جو گفتگو ہے بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم۔